اللہ تعالیٰ تو گناہ بخش دیتا ہے، لیکن گناہ نیکی میں کیسے بدل جاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں، یہ اپنا اختیار جتایا ہے، میں جس کو چاہوں جب چاہوں معاف کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہے، اور وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، بلکہ کر دیتا ہے، اور ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کے اپنے ذہن میں جن لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے، ان لوگوں کے لیے محبت پیدا کرو، کیونکہ آپ نے کائنڈ بدلنی ہے، ڈگری نہیں، گناہ کو نیکی بنانا ہے۔ یہ قسم اب مختلف ہو گئی ہے، گناہ کو کم گناہ نہیں بنانا، بلکہ اس کی قسم بدلنی ہے۔ تو نفرت کو محبت میں بدل دو، اب کائنڈ بدل جائے گی، جنس بدل گئی، اور جو ڈرانے والا ہے وہ ڈرنا شروع کر دے، اور جو اس کی پگڑی کا ترا ہے اس کو لوگوں کے پاؤں میں رکھ دے۔ یہ مشکل ہے، پھر خودکشی کر لو۔ خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جانا، یعنی کہ اپنی انا کو خوش کر دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتا ہے اب میں ڈر گیا۔ کس سے ڈر گیا؟ اس چھوٹے انسان سے ڈر گیا کہ یہ چھوٹا آدمی اہم اور مضبوط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ کو کبھی یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے دفتر کا جو پین ہے وہ لاہور کا کتب ہے تو اس سے فیض کیسے لوگے؟ شاید تم یہ کہتے کہ میں فیض لیے بغیر ہی آ جاؤں گا۔ یہ بے وقوف آدمی ہے۔ میں نے بار بار سمجھایا کہ فیض اس کتب کے پاس ہے جو آپ کے دفتر کا پین ہے، تو اس سے فیض لینے کی آپ کو جانچ آنی چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ ہے تو وہ کتب ہی۔ یہ نہ کہنا کہ اس کتب سے ہم فیض نہیں لیتے، چپڑاسی سے ہم فیض کیسے لے سکتے ہیں؟ جس کے پاس فیض ہو اسی سے تو لینا ہے۔ وہ آدمی جو اپنے دفتر کے پین سے آقا میرے حضور کہتا ہوا فیض لے سکتا ہے وہ بچ گیا، اور جو نہیں لے سکتا وہ پھر رہ جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ تو یہاں پر بیہیویئر میں تبدیلی پیدا کرو۔ جو لوگ ساری عمر کافر رہے، اسلام کے خلاف رہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آ کے توبہ کر لی، بس وہ بخشے گئے۔ دوزخ میں جانے والے سیدھے جنت میں گئے، انہیں توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ نصیب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے جن کے پاس ایسی چیز ہے کہ نفرت کسی سے نہیں، برے عمل سے نفرت ہے، اور اگر وہ عمل بدل جائے تو پھر نفرت نہیں ہے۔ نفرت کفر کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کافر اگر ایمان میں آ جائے تو محبت جاری ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کسی نے غلطی کی ہے یا کوتاہی کی ہے تو آپ ساری عمر اس کو معاف نہیں کرتے۔ اگر قیامت کے دن کوئی کہے کہ میں نے 2-4 بندوں کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ سے سزا دلوانی ہے تو اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معافی آپ کے لیے موجود ہے۔ امید ہے آپ نے اپنے ساتھی کو معاف کر دیا ہوگا۔ جواب یہ دو کہ کوشش کر رہے ہیں، ابھی اس خیال سے نکلیں گے۔ اب اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ اگر آپ کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غلط فکرہ نکل جائے، باقی ہر گناہ معاف، کافر بھی معاف۔ اللہ اس مقام پر سینسٹیو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ کافر جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت کہی ہے، ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اچھا کرے۔ سر، ہمارے پاس یقین ہے، علم ہے، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں بن پاتا۔ ایک بات بڑے غور والی ہے، آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ اپنے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا الہی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا۔ یہ دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا بھی ہے اور یہ خواہش بھی ہے اور یہ نصیب بھی ہے۔ بد نصیبی کب ہوتی ہے کہ زیارت تو ہو لیکن اعتقاد نہ ہو۔ اس زمانے کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہیں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، وہ بدقسمت تھے۔ تو عمل کا بھی یہ حساب ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ یہ حاصل ہو جائے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن علم کے باوجود جب عمل نہیں آتا تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ اس سفر پر جانے کے لیے اس سفر کا رہبر نہیں بناتے۔ کم از کم اس سفر کا ایک ساتھی بنا لو، سنگت بنا لو، یعنی وہ جو سفر پر جانے والا ہو، یعنی کہ اس کی عاقبت آپ کی اپنی عاقبت بن جائے، تو ایک ساتھی ملا لو۔ اس کو کہتے ہیں رفیق طریق۔
تو طریقت کا جو رفیق ہے اس کو ساتھی بنا لو۔ سنگت جو ہے یہ عمل میں بڑی معاون ہوتی ہے۔ مثلا لوگ نیک کام کو جا رہے ہیں اور آپ نیکی والے بندے تو نہیں ہیں، لیکن ساتھ چل پڑو، جہاں وہ بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، چل پڑے تو چل پڑو۔ اس سنگت کے اندر آپ کا سارا عمل درست ہو جائے گا۔ پہلے 2 دن آپ کہو گے کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جائے گی۔ عمل جو ہے وہ ساتھی کی مدد کرتا ہے، عمل جو ہے وہ حکم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیر کا حکم ہے تو کہو کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کا ساتھی کہے کہ میں صبح کو دوڑ لگاتا ہوں تو آپ بھی دوڑ لگائیں۔ اگر ساتھی کا ساتھ چلے گا اور اس کے ساتھ چلے گا جو رہنما ہے، یا پھر پیچھے سے کوئی دھکیلنے والا ہو، عمل پہ مجبور کرنے والا ہو، یا پھر اچانک کوئی فیض ہو جائے، لینے والا خود ہی آ جائے اور پھر وہ آپ کو سخی بنا دے گا۔ فرض کریں کہ آپ سخی بننا چاہتے ہیں، پیسے بھی ہیں، لیکن کوئی عمل کی صورت نہیں بن رہی، تو ایک دن وہ آپ ہی آ جائے گا۔ غریب آدمی کہے گا کہ فٹافٹ پیسے دو، تو وہ لے گیا، تو وہ بلا سبب، بلا ضرورت اور بغیر آپ کے عمل کے آپ کو سخی بنا گیا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ نماز اس لیے ہوتی ہے کہ اس خیال سے آزاد کر دے، جو خیال تو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں بنتا، پھر عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑا عمل کرنے کے لیے چھوٹے عمل میں استقامت پیدا کرو۔ بزرگوں نے طریقے بتائے ہوئے ہیں، مثلا ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ اور پھر ہر روز اسی وقت وہاں پر بیٹھا کرو، اس کے بعد عمل میں استقامت آ جائے گی۔ ناغہ نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 راتیں یہ پڑھا کرو، جو 40 راتیں پڑھ گیا وہ تو ویسے ہی ولی ہو گیا۔ یہ نہ کہنا کہ 30 راتیں تو میں کر گیا تھا مگر ضروری کام بیچ میں آ جاتا ہے، پھر 39ویں راتیں بھی پوری کر لیں مگر پھر مہمان آ گئے، پھر شروع کیا اور 30 تک پہنچ گیا، تو جو پہنچ گیا وہ تو ویسے ہی استقامت میں آ گیا۔ اس لیے اس کا چلا ہوتا ہے۔ چلا کیا ہوتا ہے؟ چلا عمل کا ہوتا ہے۔ جو چلا کر گیا تو وہ تو عمل میں پورا ہو گیا، طاق ہو گیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو گنتی کی نمازیں پڑھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے پڑھ گیا۔ کہتا ہے کہ ہم تو وہاں پڑھ آئے ہیں کئی دفعہ مگر پھر بھول جاتے ہیں۔ تو سچ ساتھی، ماحول، سماج، دفتر اور دفتر کی ضرورتیں، یہ سب اثر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ماحول کی بات ہے، کیونکہ آپ کا ماحول جو ہے وہ اس بات کے لیے سازگار نہیں ہے جو آپ کا دین چاہتا ہے۔ آپ کی دنیاوی ترقی دین چھوڑنے میں ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کہتا ہے کہ ترقی تو ہو گئی ہے لیکن 6 دن سے نماز سے نظر اندازی ہے، ورنہ اگر اسلام یاد رہے تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ فاقہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو سماج کے اندر دقت ہے، ماحول میں دقت ہے، تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، تو استقامت بھی آ جائے گی، ماحول بھی مل جائے گا۔ آپ سنگت درست رکھو۔